السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل، ہم سب کے لیے باعث رحمت، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سب کو پکارا جاتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر تلاش کرنے والے، اے خیر کے شائق شوقین، آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر چاہنے والے، اے برے کام کرنے والے، برائی کے طلبگار، اقصر کمی کر دو، رک جاؤ، سٹاپ اٹ۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم سب اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ رمضان میرے لیے ایک یونیک رمضان کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی میں ہم نے کئی رمضان دیکھے ہیں، رمضان ہر سال لوٹ کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں، لیکن آخر وہ کیا بات ہے، وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو ہمیں اس رمضان میں حاصل کرنی، جو ہم نے اب تک حاصل نہیں کی؟ ہم اس رمضان میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے وہ کون سا سب سے اہم ترین گول ہے؟ میرے لیے رمضان کے اعتبار سے وہ کون سی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس پر میں نے کام کرنا ہے پورا رمضان، اور پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز میرے اندر آئی ہے یا نہیں۔ رمضان تو چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہر طرف سے خیر و بھلائی آتی، آپ بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایک خاص چیز کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے مزید قریب ہونا، اللہ کی قربت، تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونا، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونا، تراویح پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا، دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا، ذکر کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے، کچھ بھی میں کروں، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا گول کیا ہو کہ اس کے ذریعے مجھے کیا ملے، کیونکہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے، کوئی صلہ چاہتا ہے۔ مثلا آپ کسی بھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ مثلا آپ گھر سے نکلے، یہاں آنے کے ارادے سے آپ نے اپنی گاڑی انہی سڑکوں پہ ڈالی اور ایک خاص جگہ پر آ کر پہنچے۔ اگر یہ ایڈریس آپ کو معلوم نہ ہوتا تو خواہ آپ 1 گھنٹہ بھر گاڑی چلاتے، آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہ آپ نے راستہ معلوم کیا اور منزل کا پتہ لگا کر وہاں پہنچے۔ ہمیں بھی رمضان میں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا۔ میں آج دورہ قرآن سننے جا رہی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں ذکر کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں کہ کسی کو کھلا سکوں، کسی کا روزہ افطار کرا رہی ہوں، کسی کے لیے سحری بھجوا رہی ہوں، کسی کے لیے راشن کا بندوبست کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کیا چاہتی ہوں؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک ہی چیز ہر وقت ذہن میں گونجتی رہے، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہ ہو، مجھے ہر کام سے اللہ کا قرب چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہے ہوں، سحری کے لیے اٹھے، نیند سے آنکھ نہیں کھل رہی، تھکے ہوئے ہیں رات کے، لمبا قیام کر کے سوئے، اب اٹھا نہیں جا رہا، کیوں اٹھنا ہے؟ کس کے لیے اٹھنا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ اس تکلیف سے، نیند توڑنے سے کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ ہستی سب سے اہم ہے، باقی سب تو اس کی مخلوق ہیں۔ کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ کا اس کی کریشن ہے، کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز آپ کی سونے چاندی کے ڈھیر کریشن ہے اس کی۔ یہ نہیں، ان کا بنانے والا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، اس کی پہچان چاہیے۔
دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں، جتنا چاہے بھاگیں، کوئی بھی چیز سمیٹیں، جتنی چاہے سمیٹ لیں، لیکن بالآخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ وہ سب چیزیں رکھی رہیں گی، آپ چلے جائیں گے دنیا سے۔ نہیں، مجھے ختم ہونے والی چیزیں نہیں، ان سے آگے کچھ چاہیے، وہ چاہیے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ حی لا یموت، جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ جاگتا ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ سب غافل ہو جاتے ہیں، وہ لمحے بھر کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں ہوتا۔ مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کی ساری بھاگ دوڑ، سال کے 11 مہینے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کی ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کرے، مثلا اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں، لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، میں دوں گا تمہیں۔ تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھو گا، آپ گہری سے گہری نیند سوئے، لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آ جائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے؟ سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھا ہوں، یہ ناگواری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کچن میں جاتے ہیں، افطاری بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں، میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ سارے کام میرے ہی ذمے، سب آرام کریں اور میں کام کروں۔ اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی، عورت نہ ہوتی۔ اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ۔ کیا سوچ آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی؟ کیا چیز آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دے گی؟ کس چیز سے آپ پرسکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کروں، سب کو میں کھانا کھلاؤں۔ میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں کیوں سحری تیار کر رہی ہوں؟ میں کیوں کچن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، سارا غم جاتا رہے گا، کیونکہ رب چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں، سب میز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باقی کام کس کا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رہ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اٹس انفیئر، اور آپ برتن پٹکنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ ایک ایک برتن کیوں پیار سے اٹھاؤں، کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اتنا اچھا انسان، انسانوں کے کام آتا ہے۔ لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہے؟ گھر والوں کی خدمت، گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باعث اجر کیوں نہیں؟ اس پر کوئی اور آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے طرح طرح کے خیال اٹھتے ہیں، آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں، اس کو تو ایسی اور ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی، میں یہاں کیوں آ گئی؟ ساری شکر گزاری جاتی رہتی ہے۔ نہیں بھائی، مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا۔ وہ ڈش واشر میں برتن ڈالتے ہوئے کسی اور بات پہ روتی ہوگی، آپ ڈش واشر کے لیے رو رہے ہیں، اس کے پاس ڈش واشر ہے، وہ پھر بھی رو رہی ہے، اس کا ہم و غم کچھ اور ہے۔ کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے،
یہاں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ صرف سکون اس کو ہے جس کے دل میں رب ہے، جو اپنے سب کام رب کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کے حصے میں آ گیا۔ یہ کاموں کی تقسیم بھی ایسی ہے جیسے رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے غم نہ کریں، دکھی نہ ہو، اپنے رب کے لیے کریں۔ پھر نماز پڑھتے ہیں آپ، کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں کھڑی ہوں؟ اللہ تیرے لیے۔ پھر قرآن کھولا آپ نے، تلاوت ہو رہی ہے۔ اف، یہ جو رمضان میں پورا سپارہ پڑھنا پڑتا ہے، میں تو جڑی جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہ پڑھیں، بند کر دیں۔ نہیں، پڑھنا ہے۔ کس کے لیے؟ رب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے۔ جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، پھر پاؤں بوجھل ہونے لگتے ہیں۔ اب روزہ رکھ کے بھی کام پہ جانا ہے۔ کاش ہمارے لیے کوئی کمانے والا ہوتا۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کے گھروں میں کمانے والے ہیں اور وہ اس وقت سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں۔ بھئی سونے والے اور کام کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے آپ کے ذمے کوئی کام رکھ دیا ہے اور آپ کو ہمت توفیق دی اور کچھ صلاحیت دی اور آپ کام کرنے والے ہیں، تو کام کرنے والے کام نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ کیوں کروں کام؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر پر ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں، بچے سونے نہیں دے رہے، ان کو اسکول جانا ہے لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب ان کو ناشتہ کرنا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ ایک آ کے جگاتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ ایک چیخ لگاتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ نہیں بھائی، میں روزے سے ہوں، چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ۔ کیوں نہیں چیخوں؟ اللہ کے لیے، روزے سے ہوں، ہر سٹیپ پر۔ پھر آپ کسی غریب کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، کسی بیمار کی عادت کے لیے نکلتے ہیں۔ اوہ، اس کو بھی رمضان میں بیمار ہونا تھا؟ ہاں، یہی وقت تھا اس کی بیماری کا، اور یہی وقت تھا میرے امتحان کا، اور یہی وقت تھا عیادت کا۔ کیوں جاؤں عیادت کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولے نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر شام ہونے کو ہے، گرمی کا موسم ہے، پھر کچن میں تو اے سی بھی نہیں، سب مزے کر رہے ہیں، میں پسینے سے شرابور۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ افطار کا انتظام، ایک بندے کو افطار کراتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ تو اس کے پورے روزے کا اجر آپ کو بھی مل جاتا ہے، اور کھانا کھلانا تو جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ سلامتی کے ساتھ پیسفلی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، امن کے ساتھ۔ سلام ہر ایک کو، جس کو پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے، سب کو سلام۔ اس سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ، صرف اپنے رشتہ دار اور دوست نہیں، سب لوگوں کا حق دے رہے ہیں، سب آپ سے امن میں ہیں۔ پھر کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی تکلیف بھوک دور کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کا حق بھی دے رہے ہیں۔ تو جو شخص بندوں کا حق اور اللہ کا حق دیتا ہو، دنیا میں بھی اس کے دل میں سکون ہی سکون ہوگا، اور آخرت میں بھی امن ہی امن، چین، سکون۔ تو اس لیے کسی بھی کام کے آنے پر، کسی بھی کام کے کرنے پر پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ سب کچھ کیوں، کس کے لیے؟ اور خصوصاً اس رمضان میں بار بار اس کی پریکٹس کرنا ہے۔ میرا یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب اس کے لیے ہے، اس کے نام ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کو امپریس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا نا، کچھ ملتا ہے ان سے؟ وہ بیچارے دیں بھی تو ہماری توقعات کا لیول تھوڑا اور اوپر ہو جاتا ہے، وہ وہاں دوڑ بھاگ کے پہنچتے تو ہم تھوڑے اور اوپر چڑھ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں تک آ جاؤ۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پہاڑ پہ اگر دو لوگ چڑھ رہے ہوں تو نیچے والے نے اوپر والے کو میٹ کرنا ہو، تو بائی دا ٹائم نیچے والا اوپر والے تک آتا ہے وہ تھوڑا اور اوپر جا چکا تھا، پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی ذرا اوپر اور چڑھ جاؤں، جب تک آپ اس تک پہنچتے وہ تھوڑا اور اس کا نخرہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اور آپ تھک ہار جاتے ہیں اس کو پاتے پاتے۔ بندوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑیے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اگر رب راضی ہو گیا تو بندے بھی ہو جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں، اچھے اچھے کام کریں،
رحمان ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آپ رب کو راضی رکھیں، سارا جگ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی نہ ہو، کوئی شکایت ان کو رہ بھی جائے، تو فکر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور جب ہم بندوں کو بھی راضی کریں تو اس لیے کریں کہ اس سے بھی رب راضی ہو. میں اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو کیوں مناؤں؟ میری بھی تو کوئی عزت ہے، میں کیوں منتیں کروں؟ میں بھی نہیں بولتی. ٹھیک ہے نہیں بولے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ بیوی کو مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ نگاہیں پھیر لیتا ہے. اسی طرح بچے، رشتہ دار، دوست احباب کس پہ مان ہے؟ کون اپنا ہے؟ سب بے وفا ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کو جواباً اچھا ملے گا. ایسے لوگ دنیا میں گن کے بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ ان کے ساتھ برا کریں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں. لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ہمارے ماں باپ کا حق رکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو، تو اس لیے نہیں ہمیں کرنا کہ وہ ہمیں اور دیں. ساری زندگی سے بےچارے دے رہے ہیں، اب ہم صرف ان کی خوشامد اس لیے کریں کہ ان سے کچھ اور مل جائے، تو یہ نیت اچھی نہیں ہوگی. یا پھر اس بات کا بہانہ کر لیں وہ کون سا ہمارا خیال رکھتے ہیں، ان کو بھی تو فلاں بچہ زیادہ پیارا ہے، بس ٹھیک ہے اسی کے پاس جائیں، ہم سے کیا لینا ہے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کر رہے ہیں، چاہے والدین ہمارے حقوق نہیں دیتے، چاہے وہ ہم پر کسی اور بچے کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے، اور وہ ہمیں کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتا. اس کا ہر حکم، اس کی ہر بات ہمارے فائدے میں ہے. تو اس لیے اس رمضان میں اپنے اندر بار بار ہر کام کرتے وقت ایک ہی چیز دہرانی ہے، رب کے لیے، میں رب کے لیے، میرا ہر عمل رب کے لیے، میرے روزے، میری نماز، میری قربانی، میرا صدقہ خیرات، میری بندوں کی خدمت، ہر چیز میرے رب کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رب کتنی زیادہ جزا دے سکتا ہے؟ اس وقت جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب ہر ایک کو اپنی پڑتی ہے نا دنیا میں بھی، تو کوئی آپ کو نہیں پھر پوچھتا، ہر ایک کو اپنا ہی فکر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن سب کو کس کی پڑی ہوگی؟ کون کس کے لیے سوچ رہا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت اگر آپ نے اس دنیا میں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشی کے لیے سب کام کیے اور اس کو راضی کر لیا، تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں. وہ کہتے ہیں نا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت. رب سے ملاقات اور رب کا دیدار یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں تو ممکن بھی نہیں. کیونکہ دنیا میں اس وقت کریشن میں سے سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے؟ پہاڑ سب سے مضبوط آپ کی چیز نظر آتی ہے نا. اور پہاڑوں میں سے ایک بہت مضبوط پہاڑ تھا، نام کیا تھا اس کا؟ طور، جس کی قسم اللہ نے کھائی. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم دیکھ سکتے ہی نہیں، پاسبل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اہلا وسہلا مرحبا. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب اللہ کی خاطر اس مجلس میں حاضر ہوئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں پورے اخلاص اور شوق کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمارا آئندہ رمضان بہت اچھا گزرے. آج میں نے رمضان کا موضوع اس لیے چنا کہ رمضان بالکل قریب ہے اور ہر شخص کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. اگرچہ اس کی بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دہرا لینا اور پوری تیاری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ روزے رکھنا اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور علم بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس کو بھی تازہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ سب اطمینان کے ساتھ سیکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھرپور طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان جب سننے کے ساتھ لکھتا ہے نا تو اس کا علم پختہ ہو جاتا ہے اور وہ باتیں بھولتی نہیں. تو اس لیے جس کے پاس کاغذ پین ہو وہ ضرور کچھ نہ کچھ پوائنٹس لے کر جائے. ٹھیک ہے نا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے مہینوں میں رمضان کو فضیلت دی، دنوں میں جمعہ کو فضیلت دی ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے، شہروں میں مکہ کے شہر کو فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، اور یہ جو ورائٹی ہے اس میں ایک خوبصورتی ہے، اور انسانی طبیعت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایک کام بہت روٹین میں کرنے لگتا ہے، مسلسل کرنے لگتا ہے، تو وہ تھک جاتا ہے، پھر اس کو چینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ہم روٹین میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روٹین میں ہم زندگی کے کام کاج کر رہے ہیں، اور پھر ہم کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں رہتا، ہماری عبادت کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تزکیے کا ایک مہینہ رمضان بھیج دیتا ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں اس کی خیر و برکت نصیب فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ مثلا کسی بھی شخص کو جب پکارا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے خوبصورت نام ہوتا ہے، اس سے اگر اس کو پکارا جائے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی عام سے نام سے پکارا جائے تو وہ اتنا اثر نہیں کرتا۔ ہم جب لوگوں کو پہچانتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں، اچھا وہ فلانا پان کی دکان والا، فلانا کپڑے والا، فلاں جوتے والا، اور فلاں ایمان والا، کون سا زیادہ خوبصورت ہے؟ ایمان والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ہمیں ایمان والا کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نام دیا ہے، اے ایمان والو، جن کے پاس ایمان ہے۔ تمہارے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، ایک انعام ہے کہ اس نے پچھلی امتوں کی طرح ہم پر بھی روزے فرض کیے۔ یعنی اس خیر و برکت سے صرف پچھلی امتوں کو ہی نہیں نوازا گیا، ہمیں بھی نوازا گیا، کیونکہ روزہ اور رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ جو سراسر خیر و بھلائی کی بات ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ، لمبی سے لمبی نماز ہارڈلی کوئی ہوگا جو آدھا گھنٹہ لگائے، 10 منٹ 15 منٹ میں نماز فارغ۔ قرآن کی تلاوت کرتے کتنی دیر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ، کچھ لوگ تو کھولتے ہی نہیں، صبح کے وقت ایسے ہی بس ختم۔ تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح حج پہ ہم جاتے ہیں تو حج کا ایک دن ہوتا ہے عرفہ کا، باقی کچھ مناسک کے دن ہوتے ہیں، لیکن اصل دن تو وہ عرفہ والا دن ہوتا ہے۔ ایک دن میں سمجھے کہ حج ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ باقی بھی جو نیکی کے کام ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کوئی کلاس اٹینڈ کی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، کوئی کورس کر رہے ہیں 5-7 گھنٹے، بس ختم۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو صبح سے لے کے رات تک آپ مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پہ روزہ فرض کر کے ہمیں آپشن نہیں دی کہ تمہاری چوائس ہے، مرضی ہے تو رکھو، نہیں تو نہیں۔ روزہ فرض کر کے ہمارے لیے اس نے نیکی کا ایک شاندار موقع فراہم کر دیا۔ اور روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی ایک بہترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ تو ہمیں خوشی کے ساتھ اس عبادت میں داخل ہونا چاہیے۔ اور پھر روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے، روزے کو ڈھال کہا گیا۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جو لڑائی کے وقت دشمن کے وار سے بچنے کے لیے آگے کر لی جاتی، یعنی ایک شیلڈ ہوتی ہے پروٹیکٹیو، کہ جس سے دشمن کا نشانہ انسان کے جسم کو نہیں لگتا۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے قلعہ ہے، یعنی ایک مضبوط محفوظ قلعہ ہے جس کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اپنے دشمن سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ خیر کا دروازہ ہے، یعنی جب کوئی شخص نیکی کرنا چاہے، خیر میں داخل ہونا چاہے تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، یعنی نیکیوں کے دروازے؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بچاتا ہے، یعنی جو غلطیاں گناہ تم سے ہو جاتے ہیں، صدقہ اس آگ کو جو گناہوں کی وجہ سے دہکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم گناہ کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، کوئی بھی غلط کام اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گناہ کے حوالے سے کہ گناہ آگ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گویا ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے آگ دہکا دیتے ہیں، اور اگر توبہ کر کے اس آگ کو نہیں بجھاتے یا کوئی نیک عمل کر کے اس آگ کو نہیں بجھاتے تو پھر قیامت کے دن وہ آگ بھگتنی پڑے گی۔ تو ہے کسی میں ہمت اس آگ میں جانے کی؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے، وہ تو دنیا کی آگ سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ہی فوری طور پر دو کام کرنے چاہیے، ایک تو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ نے ہمارے اندر ایک گھنٹی رکھی ہے وہ بج جاتی ہے، غلط کر رہے ہو غلط، یہ اچھا نہیں ہے، اللہ یہ کہ فطرت ہی مسک ہو چکی ہو، ورنہ وہ اندر کی آواز بتا دیتی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جو ہی اندر کی آواز آئے غلط ہے فوراً پلٹے انسان، کسی انسان کو دکھ دیا اس کو سوری کر لے، نماز میں کوئی غلطی ہو اس کو پورا کر لے، اور اسی طرح اگر زبان سے کچھ نکل گیا غلط تو دل برا ہونے لگتا ہے نا، فوراً کیا کرے؟ پھر کوئی نیکی کرے۔ ان نیکیوں میں سے روزہ جو ہے وہ ایک بہترین نیکی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ ساتھ ساتھ بجھاتا جاتا ہے، یعنی توبہ بھی کرے اور نیکی کے کام بھی کرے انسان۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ ہوگا، کیا بدلہ ہوگا، وہ تو بتایا ہی نہیں۔ باقی چیزوں کا بتایا گیا لیکن روزے کا نہیں بتایا گیا، وہ ایک سرپرائز ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ جو انعام بادشاہ کائنات خود دے گا وہ کتنا بڑا انعام ہوگا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا میں آپ جب کسی انسان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، ہر شخص کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا ارننگ کے لیے۔ آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ سے طے ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے کریم النفس ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اتنا نہیں دیتے جتنا طے ہوتا ہے، وہ زیادہ دیتے ہیں۔ وہ رکشے والے کے ساتھ بھی حساب نہیں کرتے، وہ غریب آدمی ہے، پتہ نہیں کس طرح بچوں کو پیٹ پال رہا ہے، اتنی مہنگائی ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا دے دیتے ہیں۔ وہ ریڑھی والے کے ساتھ آپ کو کبھی خیال نہیں آتا، جو ریڑھیاں والے ریڑھی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، صبح گزرو تو اتنے ہی پھل پڑے ہوتے، شام کو گزرو تو میں نے نہیں دیکھا کہ ریڑھی خالی پڑی ہو، بھی سارا ہی بک گیا۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں غریب بیچارے لے جاتے، کیا اس میں سے بچتا ہے کیا نہیں بچتا۔ اور کچھ ریڑھیوں میں تو اتنی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر بک بھی جائیں تو اس میں سے پروفٹ زیادہ زیادہ کیا نکلے گا، 1000 1200 2000، اس سے کس کا گھر چلتا ہے؟ تو کبھی بھی ریڑھی والوں سے، رکشے والوں سے، مزدوروں سے، گھر میں کوئی پلمبر آ گیا کام کرنے کے لیے، کوئی الیکٹریشین ان لوگوں سے بہت حساب کتاب نہ کیا کرے، اور یہ سوچ کے کہ اللہ تو مجھ سے بھی حساب نہ کرنا، جو تو نے مجھے دیا ہے نا، اور مجھے دینے والوں میں سے بنا۔ اور دینے والے کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا، خالی نہیں ہونے دینا۔ جو رزق تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ تو اس لیے انسان خیر کے کام شوق سے کرے، کیونکہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ۔ اور روزہ بھی رکھے تو کس طرح رکھے؟ بہت شوق اور محبت کے ساتھ رکھے، کیونکہ اس میں انسان کو اجر اور ثواب جو ملنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین سے ملنے والا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے ملے گا اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔
اور یہ چند دن کی بات ہے بس. کتنی ہے زندگی؟ گنی ہوئی ہے، گنی چنی. گنتے 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 دن ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور کہاں پیش ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے. یا تو وہ خوش ہوگا یا وہ ناراض ہوگا. وہ خوش کب ہوگا؟ اگر آپ نے اس کی مرضی اور پسند کے کام کی، اور پھر وہ ان پر انعام بھی دے گا، اور کتنا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بندوں سے اجر کی توقع نہ رکھیں. آپ کسی کے لیے کچھ بھی کریں، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے آپ سے چاہیے، کیونکہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ بندوں میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور پھر ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھیں. یعنی آپ کا عمل نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرا ایمان بھی بڑھائے اور مجھے ثواب بھی ملے. کیونکہ اگر ثواب کی نیت ہی نہیں آپ نے کی اور بس روزہ رکھ لیا کیونکہ سارے گھر والے رکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا فرض پورا ہو جائے گا. یعنی آپ ایبسنٹ مارک نہیں ہوں گے، فرض پورا ہو گیا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ مجھے اس پہ ثواب بھی چاہیے، آپ سے بدلہ چاہیے، آپ سے اجر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا. اور یہ بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ میرا ایمان بھی اور زیادہ ہو. تو جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. کیا بھوکا پیاسا رہنا؟ نہیں. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اور ایک معنی بھی کیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اگر ہم بچ جاؤ کا معنی کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان اس لیے روزہ رکھے تاکہ آگ سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے. اور تقوی بھی اصل میں دیکھا جائے تو اس میں بھی بچنے کا ہی مفہوم ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی وہ قوت پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارے اور گناہوں سے بچ جائے، تاکہ الٹیمیٹلی جہنم سے بچ جائے. اور پھر اتنا ایمان سٹرونگ ہو جائے، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کی بات آ رہی ہے. ایمان کی بات حدیث میں آ رہی، تقوی کی بات قرآن میں آ رہی. اتنا تقوی ہو جائے انسان کے اندر کہ انسان شیطان کی چالوں کو پہچاننے لگے اور شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے خلاصی پا جائے. تو اس لیے روزہ رکھنا ہے اس نیت کے ساتھ بھی کہ اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر دے، میرے اندر ایسی قوت پیدا کر دے کہ جس قوت کے ساتھ میں آپ کی رضا اور خوشی کے لیے نیکیاں کروں اور آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے رک جاؤں. پھر فرمایا ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن ہیں. یعنی روزے کئی مہینوں پر مشتمل نہیں، سالوں پر نہیں، دنوں پر مشتمل ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ ہے، کہا چند دن ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کہا کہ روزے رکھ لو. 11 مہینے چھٹی ہے، لیکن ہم پر وہ ایک مہینہ بھی بڑا بھاری ہے. کچھ لوگ ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں، آئے دن آ رہے ہیں پھر روزے کے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا اور ہم فلانی چیز کھا سکیں گے، پارٹی پہ نہیں جا سکیں گے. نہیں، آپ کو خوشی سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تو گنتی کے چند دن آپ دیکھیے 10 10 10 عشرہ عشرہ عشرہ، پھر ہر عشرے کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس ختم. 2 ہفتے بھی نہیں ایک عشرہ، 10 دن، پھر 10 دن، پھر 10 دن، کبھی 9 بھی ہو جاتے ہیں. پھر دل بڑا اداس ہوتا ہے کہ آخری عشرہ جو اتنا قیمتی عشرہ ہے اس کے 9 کیوں ہیں، وہ بھی 10 ہی ہوتے. آپ کو ہوتا ہے افسوس جب عید جلدی ہوتی ہے؟ یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ شکر ہے عید آ گئی، جان چھٹی. 2 لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے، ایک تو تیاری میں ٹائم مل جاتا ہے تھوڑا سا، اور دوسرے عبادت کا موقع اور مل جاتا ہے. وہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ نکل جاتی. اصل میں نا انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے نا پھر اس کو قدر آتی ہے. جب تک وہ ہاتھ میں ہوتی ہے تب اس کو بڑی تسلی ہوتی، ٹیک ہوتی، ہاں ابھی تو ہے نا، ابھی تو ہے، میں جوس کر لوں گی، دیکھ لوں گی، ہو جائے گا ہو جائے گا. لیکن جب وہ ہاتھ سے نکلنے لگتی پھر اوہ یہ کیا ہو گیا. تو رمضان کا بھی یہی ہے، ابھی تو کافی دن ہے، ابھی تو کافی دن ہے، آخری عشرے میں عبادت کر لیں گے. اور آخری عشرہ بھی ایک کے بعد ایک دن نکل جاتا ہے ہاتھ سے. ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو ایک دن اور مل جائے تو بڑا غنیمت لگتا ہے کہ شکر ہے، یہ دعائیں رہتی تھی، یہ تلاوت رہتی تھی، یہ قرآن پورا کرنا تھا، وہ پھر سارے کام کر لیتے.
تو اس لیے روزے کے ساتھ خوش ہو جایا کرے، بلکہ عبادت کے ہر کام کے ساتھ۔ پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا پھر سفر کر رہا ہو اور روزہ رکھنے میں مشقت ہو جاتی ہے، بیمار کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ 4 روزے چھوڑے ہیں تو رمضان کے بعد 4 قضا رکھے، لازم ہے۔ تو پیاری بہنوں، جو بھی سال میں بیٹھی اور جو بھی سن رہے ہیں، آپ میں سے اس وقت سے جب سے آپ کو پیریڈ شروع ہوئے، جب سے آپ بالغ ہوئیں، آج تک آپ نے کتنے سال کتنے روزے چھوڑے، سالوں کو گنے اور پھر دیکھیں حساب کر کے کہ کتنے رکھ چکے ہیں اور کتنے ابھی رہتے ہیں، اور اس کے لیے رمضان کے بعد پلان کریں کہ آپ نے کس طرح اپنا فرض پورا کرنا ہے، کیونکہ روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی بہت سخت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، روزے رکھنے مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ ینگ گرلز ہیں نا، آپ کے اپنے اوپر ہیں کہ آپ رکھ سکتی ہیں، لیکن پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر ہسبینڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر پریگنینسی ہے، دودھ پلانا ہے، پھر دوبارہ پریگنینسی ہو گئی ہے، پچھلے روزے چھوٹے تھے اگلے ہی نہیں پورے ہو رہے، تو کتنے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے روزہ میں دیر نہ کریں۔ اور میری وہ پیاری بہنیں جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکی ہیں، وہ بھی اس بات سے نہ ڈرے کہ روزہ رکھ کے کچھ جلدی اللہ کے پاس جانا پڑے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری والدہ الحمدللہ 78 سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی، 78 ایئرز، یعنی تقریباً 80 کی ہونے والی تھی، تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑے تھے روزے، یعنی بڑھاپے میں بھی داخل ہو کے روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ اور یہ نہیں کہ صرف فرض روزے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام، ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے، 13، 14، 15 کے، اور پھر اکثر سماج جمعرات کو بھی رکھ لیتی تھی۔ اور جس مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس مہینے وہ جو ایام 20 کے روزے تھے، انہوں نے 1 دن پہلے ہی رکھ لیا کہ انہیں یاد نہیں تھا کہ آج ایام 20 شروع ہو چکے ہیں یا نہیں، تو وہ 3 رکھنے کے بعد 4 رکھ چکی تھی۔ تو آپ بھی کبھی یہ نہ سوچیں کہ روزہ رکھ کے کچھ ہو جائے گا۔ میں نے آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ کوئی روزہ رکھ کے مر گیا ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ڈر ہونا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، تو پھر آپ یہ سوچ کے رکھ لیا کریں کہ اگر کچھ ہونے لگا تو میں جلدی سے روزہ توڑ دوں گی تاکہ میں بچ جاؤں۔ ہوتا کچھ نہیں۔ میں نے زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو روزے رکھوائے ہیں جنہوں نے سال سے نہیں رکھے تھے، ہمیں شوگر کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں اور کس چیز کا مسئلہ ہے، تو کہتی تھی روزہ تو علاج ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض بیماریاں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دن میں کئی دفعہ دوائی کھانی پڑتی ہے، آپ کو ٹائم کی پابندی کے ساتھ دوا کھانی ہوتی ہے، تو اب اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ وہ ریگولر دوائی نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اجازت دی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، جہاں تک سفر کا معاملہ ہے، تو ہر دور میں سفر کی ایک اپنی مشقت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، چاہے کتنی آرام دہ گاڑی ہو، کتنی اچھی سڑک ہو، کیسا بھی اچھا جہاز ہو، انسان تھک جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت نہیں پتہ چلتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر روزہ کھل رہا ہوتا ہے اور ادھر شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 1 سال جون میں ٹریول کر کے آئی تھی کینیڈا سے، تو میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، گھر میں بھی تو رکھتے ہیں، تو جب کھلے گا۔ اچھا، اور پھر میری یہ نیت تھی کہ اگلا بھی میں نے رکھنا ہے۔ جب میں نے ان سے ٹائم پوچھا تو افطاری کے 1.5 گھنٹے بس سحری کا ٹائم تھا، اور میں نے افطاری کی، جلدی سے مغرب پڑھی، ساتھ عشاء پڑھی، اور ساتھ ہی پھر فجر سے پہلے سحری کی اور پھر فجر پڑھ لی۔ اور پھر وہ جب پاکستان آئے تو وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے روزہ، اور وہ بھی جون کا روزہ، لیکن الحمدللہ میں مری نہیں، زندہ سلامت رہی۔ بلکہ ایک عجیب سا لطف آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اوپر لے جا کے وہ فضا میں روزہ کھلوایا بھی اور رکھوایا بھی، اور ایک ملک میں رکھا اور دوسرے ملک میں آ کے کھولا، تو الحمدللہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سفر سے اتنے نڈال ہو جاتے ہیں کہ آپ سو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک سفر میں ایسا ہوا، ہم پڑھنے کے لیے ترکی گئے ہوئے تھے، تو وہاں رمضان آ گیا، تو ہم نے کہا بعد میں کون رکھے گا، تو ہم نے کہا کہ ساتھ ہی روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر مشقت ہوئی کہیں تو چھوڑ دیں گے۔ تو کوئی مشقت نہیں تھی، آرام سے رکھے جا رہے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم نے استنبول سے ازمیر کا سفر کیا، جو بائی ٹرین تھا، کافی لمبا سفر تھا، اور ہوا یہ کہ ہم اس میں سو گئے، ایسے سوئے پتہ نہیں آدھی رات آنکھ کھلی اور وہ روزہ ہی نہیں کھولا ہم نے، کیونکہ سو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، ایسی شدید تھکاوٹ ہوئی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہے نا تو ان کو لینا بھی خوشی سے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کوئی زیادہ تقویٰ ہے اگر آپ سفر میں روزہ رکھیں، جو رکھ سکتا رکھے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے، وہ بعد میں رکھ لے. لیکن گنتی پوری کرنی ضروری ہے. اب آپ کہیں گے کہ اب تو 15-16 دن رہ گئے ہیں، آج سے 13 شعبان ہے، 13 یا 14، تو آپ خود سوچیں کہ بعد میں 2 ہفتے رہ گئے، 2 ہفتے 2 دن رہ گئے. ایسے میں پھر اب 15 شعبان کے بعد تو ویسے بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے. اب کیا کروں پچھلے روزوں کا؟ کوئی بات نہیں، جو ہی رمضان ختم ہو، اگر اس سال بھی مس ہو، یہ بھی اور اگلے بھی ایک سکیجول بنا لیں. منڈے تھرسڈے کے روزے کی عادت ڈال لیں، قضا کی نیت سے رکھتے جائیں. کیونکہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور جو ان میں روزہ رکھتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسرے دنوں کے. لیکن ہر کوئی اپنی سہولت خود دیکھے. میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہی، میں صرف آپ کو خیر کا ایک راستہ بتا رہی ہوں. اسی طرح 13، 14، 15 نفلی روزے رکھنے کے دن آپ فرض کی نیت سے رکھ لیں. اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن، ان میں کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو سال بھر کے عمل سے افضل ہوتا ہے. ان دنوں میں روزے رکھ لیں، وہ آپ کو کیا ہوگا، ثواب بھی کئی گنا زیادہ ملے گا، قضا بھی ہو جائیں گے. پھر محرم کے روزے، محرم میں بھی آتا ہے 1 آدھ روزہ، لیکن محرم کا مہینہ ویسے ہی اس کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں، تو اگر آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگین یہ کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے، صحت کی کیا حالت ہے، ہر شخص اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ روزہ رکھنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں، بچے نہیں رکھنے دیتے. نہیں امی آپ اب نہیں رکھ سکتی، تو آپ انہیں کہیں کہ مجھے رکھنے دیں، میں دیکھ لوں گی، مجھے اپنی باڈی کو خود پتہ. نہیں رکھ سکی تو اللہ کے یہاں رخصت ہے. اور اگر آپ عمر کے اس حصے میں کہ دوبارہ قضا کر ہی نہیں سکتے تو ساتھ کے ساتھ فدیہ دے دیں. ریسنٹلی میں ایک درس میں تھی کسی جگہ پر، تو ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے روزے رہتے ہوں تو کیا فدیہ دے دیا جائے، اب کیا کیا جائے. اور شاید بہت سارے روزے تھے، تو میں نے کہا انہوں نے رکھے کیوں نہیں؟ کہتے پتہ ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا. حالانکہ عمومی طور پہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک اویئرنس بہت ہے، لوگ نماز ہی پڑھتے روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی بڑی خیر ہے لوگوں کے اندر کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اور رمضان میں کسی نہ کسی طرح نماز بھی پڑھ لیتے ہیں پھر. اور یہ روزے آئے اس لیے تاکہ ہمارے اندر نیکی کی عادتیں پختہ ہوں، اور بعد میں ہمارے اندر اتنا سیلف کنٹرول آ جائے کہ ہم بہت سی بری عادتیں بھی چھوڑ دیں اور بعد میں بھی روزے سے رہیں. اور روزہ صحت کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے. انسان کے اندر جتنے زہریلے مادے ہوتے ہیں نا، روزے کی وجہ سے وہ زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں. روزے کی وجہ سے جو جسم میں تپش پیدا ہوتی ہے وہ اس زہر کو کھا جاتی ہے اور آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. یعنی لعلکم تتقون میں صرف جہنم سے بچنا نہیں، گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ بیماریوں سے بچنا بھی شامل ہے، اخلاقی بیماریوں سے بھی اور دوسری بیماریوں سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ جو رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے جن میں، وہ کیا کریں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، انتہائی بوڑھے. کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا ان کو ڈیمنشیا وغیرہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہوش ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو ڈیلی اگر دے سکے فدیہ، کھانا ایک کھانا دیتے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ڈیلی نہیں دے سکتے تو جو ہی رمضان شروع ہو پہلے دن سے 30 دنوں کا نکال کے دے دیں، کسی کو روزہ رکھنے کے لیے راشن دے دیں. اور اگر کوئی آس پاس مسکین ہے تو اس کو ساتھ بٹا کے کھانا کھلا لیں، کیونکہ ایوریج وہی دینا جو آپ خود کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ خود تو آپ روز پلاؤ کھائیں اور غریب کو آپ سوکھی روٹی دے دیں. جیسا خود کھاتے ہیں نا بس اسی طرح کا ایوریج ڈیلی جیسے آپ کے گھر میں پکتا ہے. ہر گھر کا الگ حساب کتاب ہوتا ہے. کچھ گھروں میں ہفتے میں 1 دفعہ گوشت پکتا ہے، اور کچھ لوگ روز 1 نہیں 2 3 گوشت پکا کے کھاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. تو پھر آپ جیسا خود کھاتے ہیں نا ویسا ہی دیں. اور پھر فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو اسی کے لیے اچھی ہے. خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا دینے کی بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ فدیہ دے دیا، رمضان کے بعد ہمت آئی روزہ بھی رکھ لیا. اور ایک معنی یہ ہے
کہ ایک سے زیادہ کھانا، یعنی صبح شام کا کھانا، ویسے ایک ٹائم کا کھانا ہے تو صبح شام کا بھی آپ دے سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں. یہ تو پھر آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس درجے کی نیکی کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ساری رخصتیں ہیں بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، بوڑھوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کہے آج مجھے صبح صبح نا چھینکیں بڑی آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کہیں مجھے زکام ہی نہ ہو جائے تو بہتر ہے میں روزہ نہ رکھوں. ایسے نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟ 2-4 چھینکیں آنے پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا. بلکہ سخت زکام لگ جائے نا تو کہتا فاقہ کرو، وہ روزہ زیادہ بہتر ہے اس بیماری میں. کچھ بیماریاں روزے سے بلکہ ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ بڑھتی ہیں، جو بڑھتی ہیں ان میں چھوڑا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا، اور روزہ صرف میرے لیے ہے کیونکہ صرف اللہ جانتا کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے یعنی کستوری سے بھی زیادہ اچھی، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے روزہ رکھنے والوں. اب آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو روزے کے علاوہ اور کیا کیا کام کرنے ہیں. ایک بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے. فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. فیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فیسٹ کیا ہوتی ہے؟ دعوتیں، کھانے پینے. اس مہینے میں خوب روزے رکھیں، عبادت کریں، لیکن دعوتیں رمضان کے بعد کر لیں. افطاریاں کرانی ہیں، لوگوں کے گھر میں بھیج دیں. سب سے پہلے تو غریبوں کو راشن دیں. الحمدللہ الہدا ہر سال بہت سارے غریبوں کو راشن دیتا ہے. آپ خود جانتے ہیں غریبوں کو خود بانٹ دیں. نہیں تو ایسے ادارے جو اجتماعی طور پہ غریبوں کو راشن دیتے ہیں آپ وہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں، فدیہ بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو یہ نیت رکھے، کیونکہ جو روزہ کھلواتا ہے نا کسی کا، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. تو اس چیز کا حریص ہونا چاہیے. آپ کھجوریں بانٹ سکتے ہیں، آپ شربت بانٹ سکتے ہیں، آپ کھانا پکا کے بانٹ سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کریں. میری بچیاں جب چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے کہ کھانا بنا کے پھر ٹرے سجا کے پھر تینوں بہنیں جاتی تھی ایک ایک گھر میں، وہ نیبرز کو پکا ہوا کھانا دے دیتی تھی. یعنی کوئی جیسے اسپیشل ڈش ہوتی ہے نا، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈرائی راشن لے کے وہ بھی دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے کون رشتہ دار کس مشکل میں ہے، تو یہ آپ کا کام ہے. لیکن آپ نے اس مہینے میں عبادت پر فوکس کرنا ہے. اور جو راشن واشن دینا نا، شعبان میں سب کچھ اکٹھا کر کے تقسیم کر کے ہر چیز سارٹ آؤٹ کر کے رکھ لے، اور رمضان میں بس پھر دیتے جائیں اور دیتے جائیں، کیونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. پہلے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جب وہ کھائیں گے رمضان میں تو ثواب تو تبھی ملے گا نا. روزے کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم عبادت ہے وہ ہے قیام، تراویح. قیام اللیل جو ہوتا ہے نا، وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ عشاء کے ساتھ ہی، جسے عام طور پہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے. آپ میں سے کتنی خواتین مسجد میں تراویح پڑھنے جاتی ہیں؟ ساری نہیں جاتی، شاید بچوں کی وجہ سے نہ جاتی. اگر نہیں جا سکتی تو گھر میں بھی انتظام